نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ محترم حضرات، میں ملک کے کچھ حالات آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ فی الحال ابھی مسلمانوں کی موب لنچنگ بہت ہی زیادہ تیز ہے۔ اکثر جگہ نفرت کا ماحول پھیلانے کی وجہ سے، نفرت کے ماحول کو بنانے کی وجہ سے بہت سارے منچلے حضرات مسلمانوں کو نشانہ بنائے ہوئے ہیں اور مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے ہوئے ہیں۔ اور یہ بات بیجا نہیں ہے کہ انہوں نے قانون کو کچھ نہیں سمجھا ہے اور مسلمانوں کو اتنا ذلیل کیا جا رہا ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ جہاں پر پایا جا رہا ہے وہاں پر اسے مارا جا رہا ہے، بلکہ مارنے تک حد نہیں بلکہ جان سے ہی مار دیا جا رہا ہے۔ آج مسلمانوں کا یہ حال ہے۔ ادھر کوئی وہ ہوتا ہے پنڈت جی جن کی ویڈیو آپ نے بھی دیکھا ہوگا، وائرل ہے ویڈیو، حضور کی شان میں گستاخی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر میری بات سے آہت ہے تو سنویدھان سے ہندوستان چلتا ہے، جا کے کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹائیے۔ ادھر کیا ہوتا ہے کہ کوئی مسلمان جو کسی لڑکی کے ساتھ اگر زنا کرتا ہے تو بابا کے شہر میں، یوگی بابا کے شہر میں اسے ویڈیو وائرل کیا جاتا ہے کہ اسے جیل کی سلاخوں میں ڈال دیا جا رہا ہے اور نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ کولکاتہ میں ممتا بنرجی ہے سرکار، اس کی سرکار ہے تو وہاں پہ کچھ نہیں کیا جا رہا ہے۔ بھئی پورے ہندوستان میں تو بی جے پی سرکار ہے، بی جے پی سرکار کیا کر رہی ہے؟ جب ریپسٹ کو ہار پہنایا جائے گا، جب انہیں مالائیں پہنائی جائے گی تو پھر بتلاؤ ہماری بہو بہن بیٹیاں سیف کیسے رہے گی؟ ریپ کرنے والا چاہے ہندو ہو یا مسلمان ہو، چاہے کسی دھرم سے تعلق رکھتا ہو، وہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ سامنے والی جو لڑکی ہے وہ ہندو ہے یا مسلمان ہے۔ 6 سال کی بچی کے ساتھ ہندو ویکتی نے ریپ کیا، مہاراشٹر کا واقعہ ہے۔ کتنے افراد ابھی میں آپ کو پیش کر سکتا ہوں۔ مسلمانوں نے ریپ کیا، جو مسلم ریپ کیے وہ بھی ریپسٹ، وہ بھی ظالم ہی ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا ہندو ہو یا کسی بھی دھرم سے تعلق رکھتا ہو۔ میں گنہگار کو صاف ظاہر کروں گا کہ ہندوستان میرا سنویدھان سے چلتا ہے تو انہیں سزائیں دی جائے، اور ڈاکٹر کے گنہگاروں کو اتنا راکھی بنوایا جا رہا ہے، ان کی ویڈیو وائرل ہو رہی راکھی بنواتے ہو۔ تو نے کسی کی بہن کو مار کر کے تو کسی بہن سے راکھی بندھوا رہا ہے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ڈاکٹر مومتا کو، اب ڈاکٹر جسے ہندو دھرم میں بھگوان کا روپ دیا جاتا ہے، ان کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے۔ اب لوگ، چھوٹی چھوٹی بچی ریل بنا رہی ہے، وہ سہمی ہوئی ہے، ڈری ہوئی ہے، وہ ریل بنا کر کے ہندوستان کو پیغام دینا چاہتی ہے کہ وہ ہندوستان کے نوجوانوں، تم اپنے ہاتھوں میں چوڑیاں پہن کر کے بیٹھے ہو، میں ننھی سی منی سی گڑیا ہوں، مجھے اسکول جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ چھوڑو، بڑے نوجوان لڑکیاں تو دور کی بات، 6 سال کی بچی کے ساتھ ریپ کیا جا رہا۔ آصفہ کا معاملہ سامنے نہیں دل دہلانے والا تھا؟ ہاں، اسلام مذہب کو صرف غلط ہی ثابت کرتے رہیں گے، صرف خراب ہی کہتے رہیں گے کہ آپ اسلام دھرم کی کوئی اچھی بات بھی لائیں گے؟ بھائی اسلام دھرم کے اندر وہ باتیں بھی ہوتی ہے کہ اگر کوئی زنا کر لیتا ہے اور شادی شدہ زنا کرتا ہے تو انہیں پتھر مار کر کے انہیں مار دیا جاتا ہے۔ بھائی یا تو اگر کنوارے حضرات زنا کرتے ہیں تو انہیں 100 کوڑے لگائے جاتے ہیں۔ تم ہندوستان کے اندر اس قانون کو لاگو تو کر کے دیکھو، لیکن تم ایسا نہیں کرو گے۔ لیکن ہندوستان کی حکومت
سوئی ہوئی ہے، وہ صرف مسلمانوں کو نشانہ بنائی ہوئی، اور آپ حضرات بھی سوئے ہوئے ہیں۔ آج میں آپ کو جگانے کے لیے آیا ہوں، بولنے کے لیے آیا ہوں، کہنے کے لیے آیا ہوں۔ جب میرے اوپر کیس جھوٹا ہے، مقدمہ تمہیں مجھے ڈال دیا جائے گا تو آپ سب صرف ایسے ہنستے رہیں گے، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ مست رہیں گے، جس طرح کہ ہمارے حضرت سلمان اظہری صاحب کو، مفتی مولانا سلمان اظہری صاحب کو ڈال دیا گیا ہے۔ ہندوستان کے مسلمان سویا ہوا ہے، وہ بے خبر ہے ہندوستان کے مسلمان، اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے، وہ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ مست ہے، وہ کروڑ پتی بننے کے چکر میں ہے، لیکن علماء ان کے لیے دن رات لڑ رہے ہیں، وقف بورڈ کے لیے دن رات لگے ہوئے ہیں، NCC کے لیے دن رات لگے ہوئے ہیں، NRCC، مسلمانوں کی موب لنچنگ پر علماء بولتے ہیں، علماء ہر مدعے پر بول رہے ہیں، لیکن آپ علماء کا ساتھ نہیں دے رہے۔ کئی ویڈیو بنایا ہوں میں، اپنے وسیم اکرم رشیدی چینل کا نام ہے، اس پہ کئی ویڈیو ڈالا ہے، میں نے اپنے جذبات کو، میں نے اپنے احساسات کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوششیں کی ہے، لیکن آپ ہے کہ سمجھ نہیں رہے ملک کے حالات بنائی جاتی ہے میرے دوست۔ پہلا کام تو یہ کرے اللہ کے ساتھ جڑے، اس میں پیچھے نہ ہٹے۔ دوسرا کام یہ کرے اپنے علماء کا ساتھ دے۔ کیوں اتنی بے خبری بڑھتی جا رہی؟ کن علماء کا ساتھ دے؟ جو مشہور علماء ہے صرف انہی کے جو ہے نا پیچھے جوتی اٹھائے ہوئے گھوم رہے ہیں، اور آپ کے گاؤں کے بیچارے امام صاحب مکتب کے، وہ جو آپ کے بچوں کو کلمہ پڑھاتے ہیں، وہ جو آپ کے بچوں کو ایمان سکھلاتے ہیں، وہ جو امام صاحب آپ کے بچوں کو باپ کی قدر سکھاتے ہیں، ماں کی عزت کرنا سکھاتے ہیں، بھائی بہنوں سے پیار کرنا سکھاتے ہیں، گاؤں سماج میں رہنا سکھاتے ہیں، گاؤں سماج کے اندر چلنا سکھاتے ہیں، گاؤں سماج کے اندر عزت کے ساتھ زندگی گزارنا سکھاتے ہیں، دن رات اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کیسے کی جاتی ہے، سنتوں پر زندگی کیسے گزاری جاتی ہے، وہ امام صاحب سکھا رہے ہیں آپ کے بچوں کو۔ آپ کے بچوں کو ہر وہ تعلیم دینے کی کوشش کرتے ہیں جس تعلیم کو پانے کے بعد دین اور دنیا دونوں جگہ کامیاب ہو جائے۔ وہ تعلیم آج آپ کے امام صاحب، وہی جو امام ہے جو ٹوٹا پھوٹا علم رکھ رہا ہے، وہی امام صاحب ہے، 24 گھنٹہ کا غلام، 24 گھنٹے نوکری کر رہے ہیں، وہی آپ کے بیٹے کو اگر بچے کو کوئی بیماری ہوتی ہے تو جھاڑنے پھونکنے کے لیے وہی جا رہا ہے، آپ کی بیوی کو کوئی پرابلم ہوتا ہے تو جھاڑنے پھونکنے کے لیے بھی وہی جا رہا ہے، کچھ مسئلے کی درکار ہوتی ہے تو وہی آپ کے مسئلوں کو حل کرتا ہے۔ بڑے بڑے جو مفتی پائے چوٹی کے علماء بیٹھے ہوئے ہیں، وہ حضرات آپ کے پاس آتے نہیں ہیں، بس سال میں 1 مرتبہ 2 مرتبہ جلسوں میں آتے ہیں اور 10,000 20,000 50,000 لیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، اور آپ حضرات انہی کی گن گاتے ہیں، آپ حضرات انہی کی گن گانے میں لگے ہوئے ہیں۔ ارے گن گائیے نا، کون منع کرتا ہے؟ ان کو آپ بزرگ مان لیے ہیں، ان کو آپ کی آنکھوں نے، آپ کے دماغوں نے بزرگ مان لیا ہے، آپ کی سوچوں نے بزرگ مان لیا ہے۔ کبھی اپنے اماموں کو تو بزرگ مان کر دیکھو، اپنے اماموں کو تو سر پر چڑھا کر کے دیکھو، اپنے اماموں کو تو اپنے سر کا تاج بنا کر کے دیکھو، اللہ تمہاری مقدر نہ بدل دے تو کہنا، اللہ تمہارے گھروں کے اندر رزق نہ بڑھا دے تو کہنا۔ یہ کیا بات ہے کہ لوگ اپنے والدین کو سزا پر سزا دیے ہوئے ہیں، والدین کی نافرمانی پر نافرمانی کیے جا رہے ہیں، والدین کی کچھ قدر کی نہیں جا رہی ہے، اور اللہ والوں کے سامنے جا کر کے جھولیاں پھیلا رہے کہ ہمارے لیے دعا کیجئے، ہماری زندگی کے مسئلے سدھر جائے۔ ارے کبھی مسئلہ سدھر سکتا ہے؟ کبھی مسئلہ سدھر سکتا ہے؟ کبھی نہیں سدھر سکتا ہے دوست۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مسئلہ سدھرے تو اس لیے آپ کو پہلے سدھرنا پڑے گا، اس کے لیے آپ کو آپ کی سوچ کو بدلنا پڑے گا۔
جو دن رات آپ کے خادم ہیں، ان کی قدر نہیں ہے. ہمیں اپنے بھائیوں کی قدر نہیں ہے، ہمیں اپنی بہنوں کی قدر نہیں ہے، اپنی بیویوں کی قدر نہیں ہے، گاؤں سماج کے لوگوں کی قدر نہیں ہے، والدین کی قدر نہیں ہے. دوسرے گاؤں کا کوئی افراد آ جائے، تھوڑی سے کام کر جائے، ہم زندگی بھر اس کے احسان کو نہیں بھولتے. ان سارے لوگوں کے اتنے احسانات ہیں، لیکن پھر بھی ہم اسے چرچا بھی نہیں کرتے. اور جہاں بھی بیٹھتے ہیں کہتے ہیں کہ یہی افراد جو ہے نا ہماری زندگی کو برباد کیے ہوئے ہیں. اگر یہ تمہارے رشتہ دار تمہارے سروں پر سے سایہ ہٹا دے تو تم کہیں کا نہیں رہو گے. ٹھیک اسی طرح علماء حضرات ہے، گاؤں کے بستی کے علماء بھی اسی طرح سایہ بنے رہتے ہیں. فرق یہ ہے کہ آپ کی آنکھیں دیکھتی نہیں، فرق یہ ہے کہ آپ کی آنکھیں دیکھتی نہیں ہیں. غلام بنائے ہوئے ہیں امام کو، غلام بنائے ہوئے، نوکر بنائے ہوئے ہیں، جن کی مرضی آتی ہے جو بولنا چاہتے ہیں وہ بول کر کے چلے جاتے ہیں. لیکن کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ بھئی کیا ہوا، بول دیا. اگر آپ کے دروازے پر آ کر کے کوئی دو بات آپ کی بیٹی کو، آپ کے بیٹے کو کہہ دے گا تو آپ مارنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. کیوں بھائی؟ عزت کا مسئلہ ہے. کیوں؟ یہ اللہ کے گھر کے ذمہ دار کی عزت کا مسئلہ نہیں ہے. تمہاری ہڈیوں میں پانی نہیں ہے، تم اللہ کے گھر کے ذمہ دار کے سامنے اپنی آواز کو بلند کرتے ہو. یہ کہاں کا انصاف، یہ کہاں کا رویہ ہے؟ تم اللہ کے گھر کے ذمہ دار کے سامنے آواز بلند کر کے پھر اللہ سے تم دعا مانگتے ہو کہ اللہ تمہارے رزق میں برکت دے. ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. تم اللہ کے لاڈلے کو ناراض کر کے تم اللہ کے سامنے رزق کی برکت مانگ سکو. یاد رکھو، اگر تم نے علماء کے ساتھ ناانصافی کی، ظلم کیا، تو تمہارے خاندانوں کے اندر علماء پیدا نہیں ہوں گے. یہ علماء کا قول ہے، اور تاریخ نے دیکھا ہے کہ اگر آپ اماموں کے ساتھ بدسلوکی کیجئے گا تو گاؤں کے اندر عذاب آنا طے. اس لیے خدارا میرے اس میسج کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے. جس بستی کے بھی امام پر ظلم ہو رہے ہوں، یا اللہ و اللہ کے پیارے بندو، پوری بستی کا دل مسجد ہوتا ہے، اور اس مسجد کا دل ہوتا ہے امام، اور تم دل کو دکھا رہے ہو، اور اس امام کے دل میں بستا ہے اللہ. وہ اپنے اللہ کے گھر کے ذمہ دار. ارے ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ اتنے گئے گزرے ہو سکتے نعوذ باللہ کہ اپنے گھروں میں بغیرت لوگوں کو ڈال دے، ذمہ دار بنا دے. ارے باغیرت لوگوں کو امام بنایا جاتا ہے. اللہ جسے قبول کرتے ہیں اسے بنایا جاتا ہے، اور تم قبول کرو گے. تمہارے قبولیت سے کیا ہوتی ہے؟ تمہارے حکم سے تو تمہارے گھر کا تنکا نہیں اٹھتا ہے، تو تم حکومت کیسے امام پر جما سکتے ہو؟ تم کیسے حکومت جما سکتے ہو امام پر؟ تم اپنی آخرت کو کیوں برباد کر رہے ہو؟ تم کیوں ہائے اور بددعائیں لینے کی کوشش کر رہے ہو؟ یہ امت تو اور برباد ہے، اور برباد ہونے کے لیے کیوں چاہ رہی ہے؟ کیا میری آواز آپ کے کانوں تلک نہیں جا رہی ہے؟ آپ کے دلوں کے پردے کو نہیں کھول پا رہی؟ اتنی غفلت نہیں ہونی چاہیے میرے دوست، اتنی غفلت نہیں ہونی چاہیے. علماء کی بے حرمتی نہیں ہونی چاہیے. ہزاروں علماء روتے رہے، رو کر کے بستی سے جدا کر جا رہے ہیں. بیچارے کوئی کام نہیں سیکھے ہوئے ہیں، یہ کچھ کرنا نہیں جانتے ہیں. یہ اپنی زندگی کی ساری جمع پونجی کو آپ کے لیے لگا دیا ہے، اور آپ بڑے مذاق اڑا رہے ہیں اس کا. آج اگر وہ علماء، اگر مسجد کا امام اگر لکھ پتی ہوتا، کروڑ پتی ہوتا، تو ہمت ہوتی آپ کی اس کے سامنے بولنے کی؟ کروڑ پتی ہوتا، بولنے کی ہمت ہوتی آپ کی؟ نہیں بولتے، عزت کرتے. کچھ نہیں بول پاتے، آپ کچھ بھی نہیں بول پاتے. بھائی آپ نے اسے وزن کر لیا ہے، تول لیا ہے اسے کہ یہ غریب ہے، یہ نادر ہے، مفلس ہے. اسی وجہ سے آپ کی آوازیں بلند ہو جا رہی، اس لیے آپ کے من میں جو آتا ہے سو کرتے ہیں. ایک بستی نہیں، کئی بستیوں کا عالم ہے یہ.
کسی بھی بستی کا ٹارگٹ نہیں لے کر کے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، کسی بھی بستی کو میں بتلا رہا ہوں کہ جو حضرات میری ویڈیو کو دیکھیں گے وہ میری بات سے سہمت ہوں گے کہ اکثر جگہ 100 روپیہ 50 روپیہ مسجدوں میں مہینہ دیتے ہیں، 3 روپیہ 33 پیسہ روزانہ کا، جبکہ آپ کا بچہ 100 روپیہ 50 روپیہ سے زیادہ کھاتا ہے، لیکن اللہ کے گھر میں آپ 3 روپیہ دیتے ہیں اور 3 روپیہ سے آپ حکومت جماتے ہیں، 3 روپیہ ہی۔ جبکہ میں نے کہا تھا نا اپنے بیانوں میں، میں نے کہا تھا کہ 3 کروڑ 60 لاکھ سے شاید اتنا ہی چندہ دیا ہے لوگ غیروں نے اپنی عبادت گاہوں کے لیے، لیکن آپ کیا کر رہے ہیں؟ 2 روپیہ 3 روپیہ 4 روپیہ مسجد میں دیتے ہیں، 5 روپیہ مسجد میں دیتے ہیں جمعہ کے دن۔ اس کے لیے بھی آپ کو حساب چاہیے، مسجد کے ذمہ داروں کو پکڑ لیجئے گا، کہیے گا بھائی حساب دو، ایسے ایک دم دابی لگا کے حسابیں لینی چاہیے، ادب سے عزت کے ساتھ۔ ارے بھائی سب کام ہوتا ہے لیکن سکون کے ساتھ، عزت کے ساتھ سب چیزیں ہوتی ہیں، اس طرح اکڑ کر کے نہیں ہوتا ہے۔ عزت کرو، عزت کرو، اس علماء کرام کی عزتیں کرو۔ آج ہیں یہ تمہارے درمیان، دیکھو اللہ والے دھیرے دھیرے اٹھتے چلے جا رہے ہیں، اللہ والے دھیرے دھیرے اٹھتے چلے جا رہے ہیں، زمین پر سے اللہ والے اب جا رہے ہیں، قیامت قریب ہے، قدر کر لو، جتنا ہو سکے اتنا قدر کر لو، جتنی ہو سکے اتنی قدر کر لو میرے بھائی، نہیں تو یہ نعمت جب چلی جائے گی، جب باپ چلا جاتا ہے، جب ماں چلی جاتی ہے، جب سر سے سائے اٹھ جاتے ہیں، پھر فکر ہوتی ہے میرے دوست، اس سے پہلے فکر نہیں ہوتی ہے۔ کیوں غفلت میں پڑے ہوئے ہو؟ آئندہ آنے والے دنوں سے والدین بھی ڈراتے ہیں، علماء کرام بھی ڈرا رہے ہیں آپ کو آئندہ آنے والے دن سے، کیوں غفلت میں پڑے ہو؟ اس لیے علماء کی رسپیکٹ کرو بھئی، اگر وہ ظالم بھی ہے، غلط بھی ہے، دور ہٹ جاؤ، اس سے دور ہٹ جاؤ، غلط ہے تو انہیں ادب کے ساتھ بتلاؤ کہ آپ کے اندر یہ غلطی ہے، محبت سے بتلاؤ، رسپیکٹ کرتے ہوئے بتلاؤ ان کے اندر یہ غلطی ہے، عزت کے ساتھ بتلاؤ۔ علماء کی غیبت نہ کرو، ان کی چغلی نہ کرو، انہیں بے عزت کرنے کے در پہ نہ رہو، خدا را اللہ کا عذاب اتر جائے گا، اللہ کا عذاب اتر جائے گا۔ کون ہے جو دین سکھلائے گا؟ کون ہے صحیح دین، صحیح بات ہم تک پہنچائے گا، مستند حدیث کے ساتھ ہم سے بات کرے گا؟ کون دین کی بات کرے گا؟ یہی حضرات ہیں جو آپ تک پہنچا رہے ہیں، یہی ٹوٹی پھوٹی جو بھی علم ہے، ارے یہی ٹوٹے پھوٹے، یہی جسے کچھ بھی نہیں آتا ہے، جسے کہتے ہیں کہ یہ اس امام کو کچھ بھی نہیں آتا ہے، جس بستی میں ہے وہی امام تو آپ کا امام بنا ہوا ہے، ایمان سنبھالے ہوا ہے۔ میں آخر میں درخواست کروں گا بڑے بڑے علماء کرام سے، بڑے بڑے علماء کرام سے، آج جو آپ کے جلسوں میں، آپ کے بیانات میں اتنے افراد جڑ رہے ہیں، انہیں چھوٹے چھوٹے اماموں کا کارنامہ ہے، انہیں مکتب کے استاذوں کا اور چھوٹے چھوٹے مدارس کے استاذوں کی محنتیں ہیں اور تبلیغی حضرات کی محنتیں ہیں جو آپ کے بیانات میں اتنے افراد جڑ رہے ہیں۔ تو لہٰذا آپ محلوں میں عیش و آرام کے ساتھ نہ رہیے، بلکہ وقت ملے تو آپ ان چھوٹے چھوٹے اماموں سے ملیے اور مل کر کے ان کے درد اور دکھ میں ساتھ رہیے اور ان سے پوچھئے کیا حالات ہیں، اور محلوں میں تھوڑی سی حصہ ان غریب علماء کے لیے بھی نکالیے۔ خدا را اپنی آنکھیں کھولیے، میں آپ لوگوں سے کیا کہنا چاہ رہا ہوں، کیا نہیں کہنا چاہ رہا ہوں، آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے، عزت کیجئے، قدر کیجئے، عقل مند بنیے، ہوش سنبھالیے اور ہندوستان کی پالیسی کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ بس انہی چند گزارشات کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ آپ ہمارے پروفائل وسیم اکرم کو سپورٹ کیجئے، وہ پیارا اسلام فیس بک پیج ہے،
اسے بھی فالو کر لیجئے. وسیم اکرم رشیدی ہے یوٹیوب چینل, اسے بھی سبسکرائب کیجئے. اور وسیم اکرم 7924 انسٹاگرام آئی ڈی ہے, وہاں پر بہت ہی تیزی کے ساتھ فالوورز گھٹ رہے ہیں. اسے سنبھالیے, اسے بچائیے اور سپورٹ کیجیے.